السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لائبہ ارشاد آج میں حاضر ہوئی ہوں قانون قدرت کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ 12۔ یہ ناول آپ سبھی جانتے ہیں کہ پری خان اور ٹیب میرا ہے۔ اچھا، میں آپ سب کو بتا دوں کہ پری خان جو ہے فرحہ خان کا نک نیم ہے، تو اب وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنا ناول فرحہ خان کے نام سے ہی پبلش کروائیں۔ جو PDF آئے گا اس ناول کا اور جو پبلش بک آئے گی اس ناول کی، وہ فرحہ خان کے نام سے ہی آئے گی۔ میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو، اور آگے آنے والے ناولز بھی آپ کو فرحہ خان کے نام سے ہی ملیں گے۔ یہ پری صرف فرحہ خان کا نک نیم ہے۔ اوکے، ناول اسٹارٹ کرتے ہیں فرحہ خان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثم بھائی، ہمیں ذرا چھت پر تو لے جائیں، نوال میثم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فراز صاحب کا گھر 3 اسٹیئرز پر مشتمل تھا۔ آ جاؤ پھر سب، میثم نے ارمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تو ارمان اور وہ ان سب کو لے کر چل پڑے۔ دوسری منزل تک پہنچتے ہی کنزا اور نوال کی بس ہو گئی۔ بھائی، ہم بس یہیں دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ اوپر جانے کی ہمت نہیں ہم میں، نوال نے کہا۔ پر مجھے تو اس سے بھی اوپر جانا ہے نوال آپی، میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ ماہی نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ میں لے چلتا ہوں تمہیں، چلو تم، ارمان نے کہا تو ماہی خوش ہو گئی۔ اس کی کمزوری تھی رات کے چھت پر کھلے آسمان کو دیکھنا۔ ان کے گھر کی چھت تو تھی مگر کبھی زہرا بیگم رات کے وقت جانے نہیں دیتی تھی، تو ارمان سے سارے اختلافات بھلائے اس کے ساتھ اوپر چل پڑے۔ آئیں آپ سب کو میں اپنا کمرہ دکھاتا ہوں، میثم نے کہا تو سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ میثم نے اپنے روم کا لاک کھول کر ان سب کو اندر آنے کا راستہ دیا تو سب اندر داخل ہو گئے۔ مہرمہ کے لیے یہ نیا احساس تھا، وہ زندگی میں پہلی بار آ رہی تھی میثم کے کمرے میں۔ اب تو دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا جہاں کچھ ہی دنوں بعد مہرمہ نے ہمیشہ کے لیے آنا تھا۔ ابھی یہ کمرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ سعد، احد اور ولی حیدر کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ، دلہن اپنے کمرے میں آئی ہے، احد نے چھیڑتے ہوئے کہا تو مہرمہ بلش کر گئی۔ نوال بات سنو ذرا، سعد کہتے ہی نوال کو کلائی سے تھام کر باہر لے گیا۔ جبکہ احد نے کنزا کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی احد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ پیچھے مہرمہ جانے لگی تو میثم نے مہرمہ کا ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روکا۔ ولی حیدر بیسٹ آف لک کہتے ہی کمرے سے نکل گیا۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ کوئی 36واں میسج تھا جو کنزا کو ارحم خانزادہ کی طرف سے ریسیو ہوا تھا، جس پہ کنزا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی کہ اس کی محبت بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی کہ وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی جس کو سب مل گیا تھا۔ آپ کتنی مرتبہ اور یہ بات کریں گے؟ کنزا نے لکھتے ہی میسج سینڈ کیا۔ ہر اس پل جب مجھے آپ اچھی لگا کریں گی، ساری زندگی کے لیے یہ الفاظ سننے کی عادت ڈال لیں آپ، ارحم خانزادہ نے کہا تو کنزا شرما گئی۔ کس بات پر شرما رہی ہے میری چندا؟ احد خانزادہ نے آتے ہوئے کہا۔ آئی ایم لکی بیکاز آئی ہیو 3 کیئرنگ بردرز۔ میں بہت خوش قسمت لڑکی ہوں جس کے پاس بہت زیادہ خیال رکھنے والے 3 بھائی ہیں، کنزا نے احد کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ میرا پیارا بچہ، کہتے ہی احد نے کنزا کے سر پر پیار کیا۔ سب کے کمرے سے نکلنے کے بعد مہرمہ کا رخ اپنی طرف موڑ کر کہا، ویلکم ٹو یور ہوم اینڈ یور روم۔ مہرمہ شرما گئی۔ دونوں کے درمیان دوستی تو بہت پہلے سے تھی مگر نکاح ہوتے ہی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ سعد، ہاتھ چھوڑے میرا، نوال نے سعد خانزادہ سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، مگر سعد خانزادہ نے پہلے سے زیادہ مضبوط اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک کمرے میں آتے ہی اس کو اندر لے کر دروازے کو بند کر لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا یا تمہارا گھر نہیں ہے سعد، کیا بچپنا ہے یہ؟ نوال نے غصہ کرتے ہوئے کہا۔ میری جان، آہستہ بولو، ویسے تو کسی نے نہیں آنا، یہاں تمہاری آواز سن کر ضرور آ جائے گا۔ سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر نوال کی گود میں سر رکھ دیا۔ سعد، آپ سے ایک سب بات پوچھوں؟ نوال نے سوال کیا۔ جی پوچھو میری جان، سعد نے جواب دیا۔ آپ ہمیشہ میرے قدموں میں کیوں بیٹھتے ہیں اور گود میں سر کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے تمہارے قدموں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے اور میں ساری زندگی یہاں بیٹھ سکتا ہوں، اور جہاں تک سوال ہے گود میں سر رکھنے کا، تو ماما کے بعد ایک واحد تم ہو جس کی گود میں سر رکھنے میں بے انتہا سکون ملتا ہے مجھے، سعد نے جواباً کہا۔ پر مجھے اچھا نہیں لگتا آپ میرے قدموں میں بیٹھے، نوال نے سعد خانزادہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ کس قدر خوش قسمت تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا شخص سے نوازا تھا قدرت نے اسے۔ لڑکیاں تو چاہتی ہیں محبوب ان کے قدموں میں رہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا محبوب تو تمہاری بغیر محنت کیے تمہارے قدموں میں ہے، سعد نے
اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، سعد آپ تنگ مت کریں، آپ میرے ہونے والے سرتاج ہیں، آپ میرے قدموں میں اچھے نہیں لگتے۔ نوال نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا، اچھا اچھا نا، جہاں مجھے سکون ملتا ہے میں وہیں ہوں، تم بے فکر رہو۔ ایک بار پھر نوال کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماہی نے تیسری منزل پر پہنچ کر چھت پر اپنی دونوں باہوں کو پھیلا کر گھومنے لگی۔ یہ آج صحیح معنوں میں میرے لیے سراپا امتحان بنی ہوئی ہے، ارمان نے ماہی سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بالآخر ارمان خانزادہ نے ماہی کی طرف قدم بڑھائے۔ ماہی نے جب ارمان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار پیچھے کو قدم لیے اور ارمان نے مزید اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ماہی اس قدر پیچھے ہوئی کہ دیوار سے جا لگی۔ اب راہ فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جب کبھی مجھے منانا ہو تو وائٹ ڈریس پہن کر آنا میرے سامنے، ارمان نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ماہی نے پلکیں اٹھا کر ارمان کو دیکھا۔ آج کے دن تو وہ اس شخص کی مہربانیوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ہاں آؤ چلے، سب انتظار کر رہے ہوں گے نیچے، ارمان نے سنبھل کر کہا تو وہ دونوں نیچے کی طرف چل دیے۔ ساتھ سنیں چلیں، سب پریشان ہو رہے ہوں گے، نوال نے ساتھ کے چہرے کو پکڑتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ چلیں، ساتھ نے تابعداری دکھاتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا اور باہر چلے گئے جہاں کنزا اور احد کھڑے تھے۔ اسی وقت ارمان اور ماہی بھی ان کے پاس آئے۔ ماہی کو چھوڑ کر ارمان فرسٹ فلور کی طرف چلا گیا۔ آپ بھی مہرما آپی کدھر ہیں؟ ماہی نے کنزا سے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ آ رہی ہیں، میثم بھائی کے ساتھ گھر دیکھ رہی ہیں، کنزا نے ماہی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ میثم نے الماری میں سے ایک کیس نکالا اور مہرما کو تھمایا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے، میثم نے کہا۔ مہرما نے کھول کر دیکھا، اس میں لال رنگ کی چوڑیاں تھیں جو بہت ہی خوبصورت تھیں۔ کانچ کی چوڑیاں لال ویلوٹ لگی تھی جس سے اس کی لک بہت پیاری آ رہی تھی۔ پہنے اسے آپ، میثم نے کہا۔ مہرما چوڑیوں کو دیکھ کر چھچکتی۔ اگر وہ اس کو پہن لیتی تو اگر کوئی پوچھ لیتا تو کیا جواب دیتی؟ مہرما کو ایک خیال آیا۔ مہرما میثم کی الماری کی طرف بڑھتی اور الماری میں موجود لاکر میں چوڑیاں رکھ کر کہا، میں رخصتی کے بعد آپ کے ہاتھوں سے پہنوں گی۔ میثم کو اس کا گریز سمجھ میں آ گیا۔ اس نے مہرما کی طرف قدم بڑھائے اور اسے ہگ کر لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مہرما نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ میری جان، جب اتنا بن سنور کر آؤ گی، وہ بھی لال جوڑے میں آؤ گی، تو کون کافر رہے گا؟ محبوب سامنے ہو اور قربت بھی نہ ہو، لعنت ہو ایسے محبوب کی محبت پہ، کہتے میثم نے مہرما کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑا۔ نہ کرے نا، مہرما کے لب پھر پڑا کر رہ گئے۔ کیوں نہ کروں، کہتے ہی میثم نے اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ اب کی بار مہرما خاموش ہی رہی، مزید بول کر اس کی گستاخیوں کو بڑھا نہیں سکتی تھی۔ میثم اس کی چالاکی کو سمجھ گیا، اس لیے بے ساختہ مہرما کا رخ موڑ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور غور سے مہرما کا چہرہ دیکھنے لگا جو تھوڑی سی قربت سے گلنار ہو چکا تھا۔ ابھی میثم کوئی اور بات کرتا کہ ولی حیدر نے آواز لگائی، رومانس کو اسٹاپ کرو، میں اندر داخل ہونے والا ہوں۔ مہرما اور میثم نے ہونک بنتے اسے دیکھا۔ بظاہر تو آواز باہر سے آنی چاہیے تھی، پر یہ میثم کے بیڈ روم کی اٹیچ واش روم سے آ رہی تھی۔ مہرما اپنا ہاتھ چھڑا کر سائڈ پر ہوئی، اس کو ڈھیروں شرم نے آ گھیرا۔ آ جاؤ باہر، میثم نے ولی حیدر کو باہر آنے کی اجازت دی تو ولی حیدر باہر آیا۔ تم یہ بتاؤ ذرا، تم باہر گئے تھے نا تو یہاں کیسے آئے؟ میثم نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں میں اس کے بغل والے کمرے کے واش روم میں گیا تھا، مگر ادھر کی کنڈی نہیں کھل رہی تھی مجھ سے، پھر مجھے دوسری سائڈ پہ یہ دروازہ نظر آیا تو میں اس طرف آیا تو پتہ لگا یہ تمہارا روم ہے۔ تم نے کچھ سنا تو نہیں؟ میثم نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ سنا تو سب ہے پر دیکھا کچھ نہیں، ولی حیدر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ میثم کا دل جل کر خاک ہوا، جبکہ مہرما شرمندگی کا شکار ہوئی اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ولی حیدر اور میثم بھی باہر آ گئے۔ سب ایک ساتھ نیچے بڑوں کے پاس چلے گئے جنہوں نے اپنی محفل گرم کر رکھی تھی۔ ان سب کے آتے ہی بڑے بھی کھڑے ہو گئے۔ اب جانا چاہیے، بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ ارمان زہرا بیگم والوں کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ ماہی یار، آج تم نے اپنے جوتے کی اسٹریپس کیسے بند کر لیا؟ خود ہی مہرما نے پیچھے بیٹھی ماہی سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، ماہی کا چہرہ حیا گلنار ہوا۔ اسی وقت ارمان نے مڑ کر اسے دیکھا، مرر سے اسے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ارمان اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ اب شادی کی بات کر ہی لینی چاہیے، محترمہ کے گال دیکھو لال ہوتے ہیں، ارمان نے دل میں سوچا۔ آپ ہی بند تو کر لیے ہیں، پر کھول دیجیے گا آپ؟ ماہی کی آگے
کھائی تھی تو پیچھے کنواں، اگر آپ ہی نے نہ بول دی تو اس کو جوتوں سمیت سونا پڑے گا، کیونکہ یہ کام ماہی کے بس سے باہر تھا۔ ارمان خانزادہ پہ آج یہ بات آشکار ہوئی تھی کہ نہ صرف یہ جوتوں کی اسٹریپ بند کر سکتی ہے، نہ کھول سکتی ہے، مگر اس کی صحت دیکھتے ہوئے اندازہ ہوا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام نہیں کر سکتی ہوگی۔ محترمہ، اوکے میں کروں گی، نو ایشو، مہربا نے کہا۔ ارمان بیٹا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے یا واپس جاؤ گے؟ زہرا بیگم نے سوال کیا۔ امی میں ادھر ہی رکوں گا، تھک گیا ہوں میں، ذرا واپس جانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی، ارمان خانزادہ نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ آرام کر لینا، زہرا بیگم نے جواب دیا۔ یہ رات جہاں سب آرام سے سوئے ہوئے تھے، دونوں نفوس باتوں کی رو میں اس قدر بہہ گئے کہ ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ جی ہاں، کنزا اور ارحم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر لیے۔ دونوں ساری رات نہیں سوئے اور باتوں میں مصروف رہے۔ ارحم خانزادہ نے محبتوں کے دعوے کیے بغیر کنزا کا خدا کا شکر ادا کیے نہ تھک رہی تھی۔ اسے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ جس کو پسند کرتی تھی وہ بھی اس قدر چاہتا تھا کہ اس نے ایک ہی رات میں اسے محبت کے وہ سبز باغ دکھائے کہ کنزا اس کی اور دیوانی ہو گئی۔ بھابی، میں آج جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہوں، تو واپسی پر کالج سے لائبہ حیات کو پک کر لوں گا، دانش نے کوثر سے پوچھا۔ ہاں لیتے ہی آنا، شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، نہ کال اٹھاتی ہے نہ میسج کا جواب دیتی ہے، آئے تو پوچھیں اس سے کیا مسئلہ ہے اسے، کوثر نے کہا۔ چلو خیر سے، اب اپنا دانش بھی کمائے گا، اس میں بھی سنجیدگی کی جھلک دیکھنے کو ملے گی، کیسا لگے گا اپنے بھائی، میثم نے دانش کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا بھائی کہ میں دانش خانزادہ سیریس ہو جاؤں، کبھی نہیں، دانش نے ہنستے ہوئے میثم کو جواب دیا۔ چلے میں جاتا ہوں، ماما، بابا اور بھابی، ماں پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ کا ہونہار بیٹا لیکچرر کے عہدے پر فائز یاب ہو جائے، دانش نے فراز صاحب اور ارم بیگم اور کوثر سے کہا۔ جی ضرور بیٹا، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، فراز صاحب نے کہا تو سب نے بیک وقت آمین کہا۔ نہ یہ تم مجھے بتاؤ کہ ہم دونوں کو تم کس کھاتے میں کیوں نہیں رکھتے، تم پرایا کر دیتے ہو، میثم نے دانش کے کان کھینچتے ہوئے اپنے اور عاطف خان زادہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہم نے آپ کا نکاح کر کے آپ کو نکیل ڈال کر پرایا کر دیا ہے، اس لیے آپ کو ضرورت نہیں کسی کھاتے میں لانے کی، دانش نے آنکھ مارتے ہوئے مذاق سے کہا۔ بیٹا یہ نکیل تمہیں بھی ڈلے گی، بابا تم ذرا صبر کرو۔ کیوں بابا؟ ماما، میثم نے فراز صاحب اور ارم بیگم کو بیچ میں لاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میرا یہی ارادہ ہے کہ جیسے ہی اس کی جاب فائنل ہوتی ہے، اس کے 3 ماہ بعد اس کو نکیل ڈال دوں، نکاح کی، ارم بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماما، آپ کو تو بس بھائی سے ہی پیار ہے، سب سے کم میری آزادی میرے بابا میرے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، بابا میری آزادی نہیں چھینیں گے، رائٹ نا بابا؟ دانش نے اپنی گفتگو میں فراز صاحب کو گھسیٹا۔ بیٹا محبت تو بہت ہے سب بچوں سے، پر حکم ہماری بیگم صاحبہ کا ہی چلے گا، ہمیں ورغلائیے مت، فراز صاحب نے جواباً کہا۔ اوکے بابا، ہم آپ کی بیگم کے حکم کے غلام ہیں، چلیں آپ مجھے اجازت دیں، اس کے بعد واپسی پر آپ سب کی دی گریٹ لائبہ حیات افندی کو بھی لاؤں گا، دانش نے کہا۔ ان سب کی یا تمہاری؟ میثم نے دانش کی طرف دیکھ جھک کر کہا۔ سب کی، دانش نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ نوال کنزا کا انتظار کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کنزا ناشتے کے وقت اس کے پاس نہ آئی ہو۔ جب گھڑی نے 10 کا ہنسا کرایا، کیا نوال کی ہمت جواب دے گئی؟ اس نے احسان صاحب کے پوزیشن کے لیے قدم بڑھائے، مگر آگے ارحم خانزادہ نے روک لیا۔ کنزا کو لینے جا رہی ہیں؟ ارحم نے سوال کیا۔ جی، نوال نے مختصر جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو، ارحم نے کہا۔ میں جا کر دیکھ لیتی ہوں، نوال نے جواب دیا۔ ہر وقت کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے رہنا چاہیے، ارحم خانزادہ نے کہا۔ ایکسکیوز می، اپنے کام سے کام رکھیں، آپ، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور آئندہ مجھ سے مخاطب کرنے سے گریز کیجیے گا، بہتر ہوگا آپ کے لیے، نوال نے کڑا کے دار جواب دیا۔ اس کو ویسے بھی یہ بندہ ذرا پسند نہیں تھا، اوپر سے مجبوری انہی کے گھر رہ رہا تھا۔ نوال کنزا کے پوزیشن میں آئی اور سیدھا کنزا کے روم میں گئی، اور اس کو سوتا دیکھ کر اسے اور زیادہ رونا آیا۔ ایک، ویسے ہی ارحم کی باتوں نے اسے غصہ دلایا تھا، دوسرا کنزا کے سونے نے اسے رنجیدہ کر دیا۔ آج سے پہلے تو کنزا کو اگر کبھی نیند آ بھی رہی
होती तो वो उसके साथ आकर सोती थी। नवाल रोते हुए किंजा का दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ गई। साद खानज़ादा जो अपने कमरे की तरफ आ रहा था, नवाल को रोते देख उसे अपनी तरफ खींचा और कमरे में लेकर कमरा बंद कर दिया है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किंजा ने कुछ कहा है क्या? साद खानज़ादा ने कहा, जो कि नामुमकिनात में से था। दोनों की लड़ाई कभी नहीं हुई थी, मगर किंजा के कमरे से रोते हुए नवाल का निकलना अजीब बात थी। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। नवाल ने रोते हुए कहा, फिर क्या बात है? क्या बात हो गई है? यार, रोना तो बंद करो, इतना रो क्यों रही हो? अच्छा, इधर बैठो। साथ ने नवाल को बेड पर बिठाकर पानी पिलाया। हाँ चलो, अब बताओ क्या बात हुई है? साथ ने सवाल किया। आज किंजा मेरे पास नहीं आई सोने। मैं कब से बैठ कर इंतज़ार कर रही थी। अब गई हूँ तो वो सो रही है। अब भी अलबत्ता वो अरहम वाली बात गोल कर गई। खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला मामला हुआ। इधर भी तो यार, रात को इतना लेट थे ना, इसलिए वो सो गई होगी। अब आ गई होगी तो सो जाओ। इसके साथ मैं रोने वाली क्या बात है? साथ ने नवाल के आंसू पोंछते हुए कहा। नवाल ने तो ये बात सोची ही नहीं और जाने के लिए खड़ी होकर साथ खानज़ादा उसे किंजा के कमरे के बाहर छोड़ता और ऑफिस के लिए चला गया। नवाल कमरे का दरवाज़ा खोलते ही किंजा के साथ नींद दराज हो गई। किंजा ने नींद महसूस किया। नवाल उसके साथ है और कहा जाना इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। और यहाँ आकर नवाल के सारे खदशात दम तोड़ गए और किंजा से लिपट कर सो गई। नींद तो उसको खुद को भी बहुत आ रही थी और वैसे बहुत खुश थी। कल तो वैसे भी अरमगान ने किंजा को प्रपोज करना था। दानिश को लेक्चररशिप के लिए फ़ाइनल कर लिया गया। वो बहुत खुश हुआ था। उसने हयात के कॉलेज की तरफ अपनी गाड़ी घुमाई, मगर यहाँ आकर उसको पता लगा कि हयात कॉलेज से वापस जा चुकी है घर। उसने हयात की तरफ जाने का इरादा कर लिया। उसने रास्ते से मिठाई ली और हयात के लिए चॉकलेट्स ली और हयात के घर की तरफ चल दिया। बैल बजाई तो हयात की भाभी ने दरवाज़ा खोला। दानिश ने उन्हें सलाम किया और हयात का दरियाफ्त किया। उनको अपनी जॉब को बताया। फिर हयात की कमरे की जानिब चला गया, क्योंकि ना तो हयात कमरे से बाहर आ रही थी, ना उसकी भाभी का बुला कर देने का कोई इरादा लग रहा था। दानिश ने जो ही हयात के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर खोला तो हयात मिरर के सामने अपना चेहरा देखने में मसरूफ़ थी। दानिश ने उसका चेहरा देखा तो सदमे में चला गया। कुछ देर के लिए हयात के चेहरे पर थप्पड़ों के बेतहाशा निशान थे। उसको देखकर हयात ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। दानिश ने हयात का चेहरा अपनी तरफ मोड़कर उन निशानों के बारे में पूछा। किसने मारा है तुम्हें लाइबा? हयात अफंदी, दानिश ने पूछा। किसी ने नहीं मारा। दानी, क्या कह रहे हो? छोड़ो, हयात ने नज़रें चुराते हुए कहा। लाइबा, बताओ किसने मारा है तुम्हें? अब की बार बहाने नहीं, साफ और वाज़ेह अल्फाज में बताओ, दानिश ने पूछा। दानिश, चले जाओ हमारे घर से, हयात ने नज़रें फेरते हुए कहा। दानिश को लगा जैसे उसे सुनने में गलती हो गई हो। क्या बोला है तुमने लाइबा? हयात अफंदी, दानिश ने हैरत से पूछा। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के घर और कमरों में बिला झिझक चले जाया करते थे। बचपन से वो आज उसको सिर्फ अपने कमरे से नहीं, घर से निकल जाने के लिए बोल रही थी। मेरे घर से चले जाओ, फिर कभी मत आना दोबारा इधर। हयात ने उसकी आंखों में देखते हुए कुछ अल्फाज का इजाफा करके कहा। दानिश कुछ कहे बगैर देख कर चला गया। उसको उम्मीद थी कुछ देर बाद हयात कहेगी कि मैं मजाक कर रही थी, मगर वो गेट अबूर कर गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही घर पहुंच गया। बेयकीनी की आली में घर आकर उसने सबको अपनी जॉब का बताया तो सब बहुत खुश हुए। कौसर का हयात के बारे में पूछने पर दानिश बगैर जवाब दिए अपने कमरे की तरफ चला गया। खैर, उस बात का किसी ने नोटिस न लिया, क्योंकि सब साथ की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। दूसरा, दानिश की जॉब को सुनकर बहुत खुश थे। उसकी इस उदासी को किसी ने नोट ही नहीं किया। दिन तो अपने मामूल के मुताबिक गुजर गया, मगर ये रात अगर किसी पर भारी थी तो वो थी लाइबा हयात अफंदी, जिसके लिए उसकी भाभी एक नया तूफ़ान खड़ा कर चुकी थी। ये मिठाई किधर से आई है? रेहान ने मिठाई का टोकरा उठाते हुए कहा। दानिश आया था, हयात के लिए लाया है ये मिठाई और चॉकलेट्स। अरे हाँ, उसकी नौकरी लग गई है ना। पूरे 2 घंटे दोनों रूम में बंद करके एक साथ बैठे रहे हैं। मैं गई तो बेइज्जती करके निकाल दिया मुझे। आर्या ने झूठ मूठ के आंसू दिखाते हुए कहा।
اس کی بات سن کر ریحان بھی حیات پر شک کرنے لگا۔ میں نے کل کہا تھا نا اس کے ساتھ نہ بولے نہ آئے، ادھر پھر کیوں آیا ہے وہ ادھر؟ ریحان نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس سے موبائل لے لینا چاہیے تھا اس کا، ریحان نے کہا۔ ہاں لے لیا ہے موبائل، یہ دیکھیں دانش کے میسج چیک کریں آپ ذرا۔ آریہ نے موبائل آریہ کو پکڑایا جس میں دانش کے میسیجز تھے۔ حیات کیا ہوا ہے؟ آئندہ اگر کسی نے تمہیں ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میں اپنی لائبہ حیات کو بہت مس کر رہا ہوں، جو میری دوست تھی۔ لٹا دو مجھے میری حیات، جو کہ دانش نے اپنی عزت نفس کو پیچھے رکھ کر کیے تھے۔ اگر دانش کو پتہ ہوتا کہ اس کے میسج کا یہ حال ہونا تھا تو وہ کبھی یہ غلطی نہ کرتا۔ ریحان کو اس میسیجز کو پڑھ کر بہت تاؤ آیا اور ایک دم سے چیئر سے اٹھا اور حیات کے کمرے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر اسے تھپڑوں اور ٹھڈوں سے اتنا مارا کہ وہ ادھمو ہو گئی۔ آئندہ اگر وہ آیا تمہارے ساتھ نظر تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا اور تمہاری پڑھائی بھی بند کروا دوں گا۔ آئی سمجھ، ریحان نے غصے میں کہا اور آریہ کو لے کر کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے حیات درد سے دھری ہو گئی۔ بہت بدتمیز بھاگی ہے، قسم سے بہت بدتمیز ہے۔ ایسے لوگوں کا دل کرتا نکال کر ماروں میں۔ ہے بیچاری حیات۔ ولی بھیا میری جان، جگر کا ٹوٹا میرا بھائی میٹھا، نوال نے ولی حیدر کے کمرے میں آتے ہی ولی حیدر کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ یا اللہ خیر رکھی آج، ولی حیدر نے دل میں سوچا۔ تاریخ گواہ ہے کہ نوال نے کبھی تعریف کی ہو۔ میرا مکھن آج خیرتا ہے، اتنا مکھن لگایا جا رہا ہے، ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ولی حیدر نے نوال کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ بھائی کا کام ہے نا آپ سے ضروری والا سیکرٹ سا؟ نوال نے صاف گوئی سے کام لیا۔ سیکرٹ والا کام لوگی؟ آ گئی بلی تھیلے سے باہر، ولی حیدر نے کہا۔ بھیا سنیں نا، ٹائم ویسٹ نہ کریں، صبح آپ نے ہر حال میں میرا اور ارمغان بھائی کا کام لازمی کرنا ہے، نوال نے کہا۔ ارمغان کا نام سن کر ولی حیدر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں بولو کیا کام ہے؟ ولی حیدر نے کہا۔ بھائی وہ نا ارمغان بھیا نے کنزا کو پرپوز کرنا ہے تو آپ پیارا سا ڈیکوریشن کروا دینا جگہ کو پلیز، نوال نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اپنے ارمغان اور کنزا کی بات کر رہی ہو نا تم؟ نوال نے ولی حیدر سے پوچھا۔ جی بھیا تو بہت عرصے سے کرتے ہیں، مجھے پتا تھا بس خود ہی، نوال نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ولی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس سے بھی زیادہ اچھی بات تب ہوگی جب آپ آرگنائز کر کے دیں گے میرے پیارے سے بھیا، میرے اور ارمغان بھیا کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ؟ نوال نے معصومیت سے کہا۔ بس کر دو، اپنے نہ ہونے والی معصومیت سے مجھے ہارٹ اٹیک نہ دلواؤ، ہو جائے گا تمہارا کام پر ساتھ میں بھی چلوں گا، دیکھو تو صحیح ویسے ہی بدنام ہے یا شریف ڈی ایس پی صاحب کیسے پرپوز کرتا ہے اپنی محبوبہ کو؟ ولی حیدر نے آنکھ مار کر ہنستے ہوئے کہا۔ شرم کرو تھوڑی سی، وہ ڈی ایس پی آپ کا بھائی ہے جس کے نام کی دھمکی آپ ہر کسی کو دیتے پھرتے ہو، اور ان کی محبوبہ آپ کی ہونے والی بھابھی ہے۔ نوال نے اس کی عزت دو کوڑی کی کر دی۔ ویسے نوال آپس کی بات ہے، کزن ساری ختم ہو گئی ہے، ساری میری آدھی پسلی والی کدھر ہے؟ ملی نہیں ہے ابھی تک، مجھے میری سی پسلی کب ملے گی؟ ولی حیدر نے افسردگی سے کہا۔ وہ آپ کی باقی کی آدھی پسلی توڑنے کا ہنر سیکھ رہی ہوگی، اس لیے نہیں ملی آپ کو، نوال نے ولی حیدر کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں بہن تم رہنے دو، پھر میں آدھی پسلی کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں، ولی حیدر نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس کے اس ڈرامے پر نوال نے اپنی ہنسی دبائی۔ ریحان نے اپنے دراز سے زخموں پر لگانے والی مرہم اور چپکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیات کا دروازہ کھلا تھا، کمرے کے اندر داخل ہوا تو حیات درد سے سسک رہی تھی۔ اس کے پاس آیا، اس کو پیار کیا۔ سوری چندا، میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، غصے میں سب ہو گیا۔ چندا آپ نہ بلایا کرو دانش کو، آپ کی بھابھی صحیح کہتی ہیں، چند مرد کے بہلاوے میں نہیں آتے، ریحان نے حیات کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی میں نے نہیں بلایا تھا قسم سے، حیات نے سسکتے ہوئے کہا۔ اچھا میری جان، خیال رکھا کرو اپنا، میں بہت زیادہ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہو، دنیا آپ کو فیس کرے، اس سب میں کچھ نہیں رکھا میری چندا، میں باہر رہتا ہوں، جانتا ہوں کیسے مرد ہوتے ہیں، ریحان نے حیات کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔
آریہ جو ریحان کی غیر موجودگی میں اس کو ڈھونڈنے آئی تھی جل کر خاک ہو گئی۔ ان کی بات سن کر وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی پھر ریحان کا پیار جاگ جاتا تھا بہن کے لیے۔ اب کی بار تو ایسی چوٹ پہنچاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے دونوں بہن بھائی، آریہ نے دل میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ویسے بھی ریحان نے کہیں میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جانا تھا اور واپسی ایک دن بعد کی تھی، تو اس کے لیے یہ راستہ صاف تھا۔ چلو آپ سو جاؤ اچھے سے، آپ صبح میں آپ کو خود کالج ڈراپ کروں گا، اس کے بعد مجھے آؤٹ آف سٹی جانا ہے ایک دن کے بعد واپسی میں ہے میری۔ ریحان نے حیات کو کھانا کھلانے کے بعد سلاتے ہوئے کہا۔ بہن سے پیار تو بہت تھا مگر اعتبار کرنے سے قاصر تھا۔ ایسے پیار کا حیات نے کیا کرنا تھا جس میں بے اعتبار کی پھینٹ چڑھتے ہوئے روز مار کھاتی رہے اور مرہم لگواتی رہے۔ خیر وہ کچھ نہیں کہہ سکی تھی، کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی۔ اگر اس کو اپنا بھائی اس کی سنتا اور سمجھتا تو اس کو اتنا سہنا نہ پڑتا۔ حیات میری جان کتنی دیر ہے آپ کو؟ آئے چلے، ریحان نے لائبہ سے پوچھا۔ آ گئی بھائی بس، لائبہ حیات نے جواب دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر تھپڑ کے نشان کو بیس کے ذریعے چھپا رکھا تھا۔ آریہ نے نفرت سے حیات کو دیکھا پر ریحان کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چلو اچھا آ جاؤ، ریحان نے کہا تو حیات ریحان کے ساتھ چلی گئی۔ پیچھے آریہ بل کھاتی رہ گئی۔ دانش بیٹا کھانا تو کھا کر جاؤ، ایسے ہی جا رہے ہو آپ؟ کوثر دانش کو جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ جی بھابھی ماں، بس وہیں کچھ کھا لوں گا، پریشان نہ ہو آپ، اور مجھے فارم ہاؤس کی کیز تو لا دیں، میرے دوستوں نے آنا ہے وہاں، تو میں ذرا جلدی میں ہوں، دانش نے کہا تو کوثر نے کیز لا کر دی تو دانش چلا گیا۔ کیا ہوا ہے دانش، کیوں نہیں آیا کھانے پر؟ بغیر کھائے کیوں چلا گیا ہے؟ عاطف نے کوثر سے استفسار کیا۔ وہ کہہ رہا تھا وہیں جا کر کھا لے گا، فارم ہاؤس کی کیز کے بارے میں بتانا بھول گئی وہ۔ چلیں باقی تو کھائیں کھانا۔ فراز صاحب نے سب کی توجہ ناشتے کی طرف دلوائی تو سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حیات نے ابھی دوسرا لیکچر اینڈ کیا ہی تھا کہ اس اطلاع دی گئی کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اسے گھر سے لینے آئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنا بیگ سمیٹتی ہزاروں وسوسے لیے کالج کا گیٹ عبور کر گئی مگر اسے ریحان کہیں نظر نہ آیا، مگر دانش کو اپنی طرف آتا دیکھ لیا۔ اسے اب سمجھ آیا یہ دانش کا کارنامہ ہے۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی مگر دانش نے اسے جا لیا۔ لائبہ حیات افندی چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو، بغیر کوئی بدمزگی کیے، نہیں تو تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تماشا نہ ہی بناؤ تو اچھا ہے، دانش نے اس کے کان کے قریب گھراتے ہوئے کہا۔ حیات نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دانش نے دوسری طرف آ کر اپنی سیٹ سنبھال کر گاڑی کا ڈرائیو کرنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے کسی کو فون کر کے پوچھا۔ ہاں یار بتاؤ، سب کچھ تیار ہے؟ آگے پتہ نہیں کیا جواب ملا کہ اس نے فون ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ حیات نے جب دیکھا کہ گاڑی راستے میں موجود فراز صاحب کے فارم ہاؤس پر رکی ہے، وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ دانش یہ کیا ہے؟ یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ آپ گھر چھوڑ دو مجھے۔ چپ کر بیٹھو، تم وہی ہونے جا رہا ہے جس کی تمہیں خواہش تھی، دانش نے کہا اور گاڑی فارم ہاؤس کی اندر لے کر اس کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ اس کی بھابھی نے پھر کوئی بھنڈ مارا ہے۔ ہاں اب بتاؤ، بہت اچھے سے واقف تھی تم میرے جذبات سے، تمہیں کیا لگا تم نے مجھے فورس کرو گی، مجھ سے میری محبت کا امتحان لوگی، نکاح کر کے میری محبت کا ثبوت مانگو گی تو میں اپنی محبت چھوڑ دوں گا؟ میں لائبہ حیات افندی کو اس لیے چھوڑ دوں گا کہ مجھے مہلت کے لیے وقت چاہیے، سب کو منانے کے لیے وقت چاہیے۔ تمہیں بزدل لگتا ہوں میں، دانش نے کہا۔ نہیں کر سکتا؟ ہاں بتاؤ، تم صبر کر لیتی، عزت سے فیملی کے ذریعے تم سے نکاح کرتا، مگر اب تو نکاح ہوا تو ابھی اور اسی وقت ہوگا تمہارا مجھ سے۔ ڈیئر لائبہ حیات، تمہیں کسی قیمت پر نہیں جانے دوں گا میں، دانش غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ دانش کا ایک یہ رخ بھی تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ پر دانی نکاح؟ حیات نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نکاح، جو تم نے میری محبت کا ثبوت مانگا ہے وہی، دانی نے کہا۔ اتنی دیر میں کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ میں آتا ہوں، تب تک اسے گھونگھٹ اوڑھ لو اور چپ چاپ سائن کر دینا، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔
دانش نے کہتے ہی اس کے سامنے چادر پھینکی۔ حیات کے پل بھر میں حالت متحیر ہوئی تھی۔ اسے دانش کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تو دانش کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ دانش باہر گواہوں اور مولویوں کی تسلی کر کے اسے لینے آیا تو حیات کو ویسے ہی صدمے کی حالت میں کھڑا ہوا دیکھا۔ دانی، میں نے کوئی ثبوت نہیں مانگا تم سے کبھی، اور کون سی محبت، ہم تو دوست ہیں، حیات نے کہا۔ ڈرامے بند کرو، تمہارے کہنے پر ہی یہ سب، دانش نے حیات کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے چادر گھونگھٹ کی طرح اوڑھ کر زبردستی باہر لے جا کر بٹھایا۔ گواہان کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ حیات نے ڈرتے کانپتے ہوئے سائن کیے۔ نکاح نامے پر زندگی اسے اس موڑ پر لائی تھی۔ اس وقت اگر کوئی دیکھ لیتا حیات کو تو کبھی یقین نہیں کرتا قسمت نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی دانش کے دوست رخصت ہو گئے۔ سب کے رخصت ہوتے ہی دانش نے حیات سے کہا، چلو آؤ، تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ تمہارے دانش، بات سنو میری، حیات نے کہا۔ میرا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا ہے، مزید مت گھماؤ میرا دماغ، چلو چپ کر کے۔ پھر دانش نے حیات کو جھڑک دیا تو حیات خاموشی سے دانش کے پیچھے چلی گئی۔ دانش اس کو چھوڑ کر گھر چلایا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ دوسری جانب حیات اپنے کمرے میں جا کر خوب رہی۔ کنزا کی بچی، جلدی کرو یار، چلیں اب، ارمغان بھائی آ گئے ہوں گے، نوال نے کنزا کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ آج خیر تو ہے نوال صاحبہ، تو جلدی تیار ہو گئی ہے، کنزا نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت خوش ہوں آج میں، اسی لیے آؤ نا، جلدی کرو، نوال نے جلد بازی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے وہاں، اچھا رکو، یہ بس رنگ پہننے دو مجھے، چلتے ہیں۔ پھر کنزا انگوٹھی پہنتے ہوئے کہا۔ نہیں رہنے دو اس کو، وہاں سے پہن لینا، نیو لیں گے، یہ مت پہنو۔ نوال انگوٹھی لے کر واپس رکھ دی اور بغیر اس کی کچھ سنے کنزا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کنزا، نوال، ولی حیدر اور ارمغان سمیت ان 4 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ریسٹورانٹ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں ارمغان نے کنزا کو پرپوز کرنا تھا۔ ریسٹورانٹ میں پہنچ کر یہ اپنے مخصوص ٹیبل پر آئے اور مینیو دیکھنے لگے۔ فی الحال انہوں نے جوس منگوایا اور پینے لگے۔ ارمغان خانزادہ کے بہانے اٹھ گیا۔ ولی حیدر نے اس سے کہا، آؤ چڑیلوں، تم لوگوں کو کچھ دکھاؤں۔ جی ضرور جن کے سردار، ضرور دکھاؤ، نوال نے کہا تو کنزا اور نوال اس کے پیچھے چل دی۔ ایک کمرے کے باہر ہو کر ولی حیدر نے ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو کنزا سب سے آگے ہونے کی وجہ سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نوال اور ولی حیدر کو فرار پایا۔ وہ پیچھے مڑنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ کمرے میں ایک دم روشنی ہوئی تھی۔ جاری ہے۔ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اس میں جو میری مسٹیکس ہوئی ہیں اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ میرا موبائل تھوڑا سا ایشو کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت مشکل سے میں نے ریکارڈنگ کی، تو مسٹیکس کو اگنور کیجیے گا۔ آپ کو بتائیے گا آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور میرا دکھ ختم نہیں ہو رہا جو اس کی بھابھی نے لائبہ کے ساتھ کیا ہے۔ دانش، اللہ حافظ۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا جس نے چینل نہیں کیا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔